آج جو ہم لوگ سورج چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے کی طرف سے چمکتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج جو چمکے گا وہ ہمارے چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور سورج اور انسان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا قیامت کے دن، وہ فاصلہ صرف ایک ہاتھ کا ہوگا۔ آپ کے ایک ہاتھ کے اوپر ہی سورج سامنے ایک دم کھڑا ہوگا، اور انسان کا جو دماغ ہے وہ اس طرح کھولے گا، انسان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کہ کڑھائی میں ہم لوگ جو سالن پکاتے ہیں، اور وہ جو سالن جس طرح سے کھولتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا دماغ اس طرح سے کھولے گا۔ قیامت کا منظر اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، قیامت کے دن لوگ اتنے زیادہ دوڑیں گے، گھبرائیں گے، ماں اپنے دودھ پلانے والی بچوں کو چھوڑ دے گی، ماں کہے گی کہ میری اس بچے کو جہنم میں ڈال دو، ماں اپنی اولاد کو کہے گی کہ تم جہنم میں چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدلی مجھے جنت میں ڈال دے۔ مائیں ایسا کہیں گی، جو لیڈی پریگننٹ ہوگی گھبراہٹ سے اس کا جو حمل گر جائے گا۔ اتنا زیادہ قیامت کا دن کا جو معاملہ ہوگا اتنا زیادہ بھیانک ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور پھر وہ ایک سہارا ڈھونڈیں گے۔ لوگوں کو سہارے کی ضرورت پڑے گی لیکن اسے سہارا نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن وہ شخص سکون اور چین سے کھڑا ہوگا جو نماز پڑھے گا، جو عبادت گزار ہوگا، جو روزہ رکھتا ہوگا، جو پاک صاف رہتا ہوگا، جو تقوی اور پرہیزگاری کو فالو کرتا ہوگا۔ وہی شخص قیامت کے دن سکون اور چین سے کھڑا ہوگا، وہی شخص درخت کے چھاؤں میں کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اپنی قبر سے اٹھ جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر بندہ نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شخص، انبیاء اکرام، اولیاء اللہ، پیر، کامل مرشدین، ہر کوئی نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا۔ ہر شخص کہے گا کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ سب کو اپنی فکر ہوگی، نہ ماں کو باپ اپنے بچے کی فکر ہوگی، نہ بھائی کو بہن کی فکر ہوگی، صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو اپنے بندے کو تلاش کریں گے، جو اپنے مومن بندے کو تلاش کریں گے۔ وہ اتنے زیادہ پریشان ہوں گے، ایک حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اتنے زیادہ پریشان ہوں گے، اتنے زیادہ بزی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے چادر گر جائے گی تو آپ کو اپنے جسم کی چادر اٹھانے تک کی بھی فرصت نہیں ملے گی، وہ اتنے زیادہ بزی ہوں گے۔ اور اگر کوئی پلسرات میں اگر وہ پار کرتا ہوگا کوئی شخص تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کی مدد کریں گے۔ اگر ترازو میں اگر کسی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو وہاں آپ جا کر کے اس کی مدد کریں گے، اس کا پلہ بھاری کرنے میں مدد کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن شخص کو سزا دیں گے، فرشتے سزا دینے کے لیے اس کو لے جائیں گے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندوں کو بچائیں گے۔ اتنے زیادہ وہ بزی ہوں گے اپنے مومن بندوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن قرآن میں کہیں پر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی سنت کو فالو نہیں کرتے، چہرے سے داڑھیاں منڈوا لیتے ہیں، لوگوں بھائی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے سے چھوٹا بہانہ دے کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہے، نبی ہے، ہم کو اتنا بہت بھروسہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بخشوا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی سزائیں کم کر دیں گے، اتنا یقین ہے۔ لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم ان کے نام پر نعت پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، لیکن امیدیں ہزاروں لگا کر رکھا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ ایک بے نمازی بھی جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جنت کی طلب کرتا ہے، وہ بھی مکہ مدینہ میں مرنے کی طلب کرتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ میں کہتی ہوں ایسا کیوں؟ آپ نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، دنیا داری آپ کے لیے ہی بنائی ہے، سب کچھ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنا بھی مخلوق بنایا ہے سب مخلوق میں سے سب سے اشرف المخلوقات ہم نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ اپنا خود کا ویلیو اتنا خود سے کیوں کم کر دیتے؟ اپنے آپ سے محبت کریں۔ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی فکر کرے گی، ہر چیز کو اپنی پرواہ ہوگی، کوئی کسی کا مدد کرنے نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کرے گا، صرف سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ تو اس لیے ان کو